بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انگریزوں نے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا تو سر سید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا اور بڑی کوشش کی کہ ان سے جنگ کرنے کی بجائے تم ان کے علوم سیکھو، ماڈرن علوم سیکھو، انگریزی بولنا سیکھو، اس کے بعد تم ان کا مقابلہ کر سکو گے، ورنہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ایسے علوم سیکھے انہوں نے، غلامی کے آداب سیکھے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی وہ غلامی ان کی رگوں سے نکل نہیں رہی ہے۔ بالکل یہی کام کیا ہے آج کے اس ماڈرن سکالر نے، علی انجینئر مرزا صاحب نے۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا، میری عقل حیران رہ گئی کہ انہوں نے پورے اپنے علم کا نچوڑ یہ بتایا کہ کہتے ہیں میں روزانہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، اور روزانہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد نچوڑ یہ نکلا کہ مسلمانوں تم ان یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جب تک ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ جدید ترین ہتھیار تم بنانا نہیں سیکھو، تم ان کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے پوری تاریخ کو گویا بدلی کر دیا کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ اب بدر والی فضا پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ وہ قادسیہ اور یرموک کی جنگوں میں بھی فرشتے نہیں آئے تھے۔ اصل میں ایمان خالص بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جب تک ایمان خالص نہ ہو، توحید کا وہ فہم نہ ہو قرآنی، حالانکہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا اسلام اور بابوں کا اسلام اور، واقعی بابوں کا اسلام تو واقعی اور ہے، لیکن علی انجینئر صاحب آپ کا اسلام بھی بالکل اور ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کا اسلام بالکل اور ہے، یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر ایمان لاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو ہم تمہیں سربلند کریں گے۔ پھر جنگ خندق کے اوپر جب تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک بڑی شان سے مالک نے یہ وجہ بیان کی کہ یہ جو تمہارے اب 70 قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جہاں تمہیں سبق وغیرہ سکھانا یہ ساری چیزیں تھیں، فرشتے آئے تھے اور تم نے کمزوری دکھائی، تو اس کے بعد تمہیں سبق بھی تو سکھانا تھا کہ آگے کیونکہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے شہید چھانٹے، ہمیں شہید اس طرح محبوب ہیں، ہم ان کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھنا چاہتے تھے، نوازنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو وہاں بلایا ہے۔ تو یہ انداز ہے مالک کی کتاب کا، اور مومنوں کے ساتھ اللہ کا یہ تعلق ہے۔ قادسیہ کے اندر اور یرموک کے اندر جو مومن شہید ہوئے ہیں، مالک ان کو نوازنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہ فرشتے نازل نہیں ہوئے۔ یہ جنگیں جیتی اسی لیے گئی ہیں کہ مالک نے مدد کی ہے۔ اور وہ طالوت کا لشکر جب بڑھنے لگا تو ایک دو تھے اللہ کے بندے، انہوں نے کہا کہ ان کے چڑھائی کرو، ان کے بالکل منہ پر فرنٹل اٹیک کرو ان کے اوپر، اور دیکھنا اللہ کی مدد تمہیں کس طرح آئے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی یہی ایک آیت پڑھی تھی، اور بڑے زوردار انداز میں اس کا ترجمہ کیا کہ دیکھو پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیا ان کا یہ معنی تھا، مفہوم یہ تھا ان کا کہ یعنی فوج کی تعداد چونکہ عوام سے کم ہے تو قلیل تعداد کو اللہ تعالیٰ نے اس عوام کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا یہ دوسروں کو کہنا تھا، انڈینز کو یا کسی اور کو جو پاکستان کے دشمن ہوں؟ تو قرآن کا ماننے والا اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے اس سے پہلے باجوہ صاحب نے ایک دی تھی اسٹیٹمنٹ کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر تو ٹینکوں میں آئل تک نہیں ہے، اندازہ لگائیے۔ اور اس سے پہلے مشرف تک کمانڈو جرنیل نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جو پہلے ہی ہار مان لے وہ اس نے واقعی نہیں لڑنا ہے۔ بہرحال میرا اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ دیکھو اگر لڑنا ہے کسی کے ساتھ تو پہلے خود مومن بنو، کیونکہ شرک کے ساتھ اگر تم لڑو گے بھی، غلبہ پا بھی لو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے کے بعد تو آگ میں جانا پڑے گا۔ اور جو عقیدے کی خرابی کے ساتھ جان سے جائے گا اس نے تو لازمی جہنم کے اندر جانا ہے، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے آرمی کا ہو، چاہے مخفی ہو، چاہے مدنی ہو، حتیٰ کہ بیت اللہ کی حفاظت میں بھی اگر تمہاری جان چلی جائے اور عقیدہ صحیح نہ ہو
تو کتنے ہیں جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے، وہ مکہ اور بیت اللہ کی حفاظت کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ایمان اصل چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری قوم کے لوگوں، آج بھی تمہیں غلبہ ہو سکتا ہے ان یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر اور سکھوں کے اوپر اور دہشت گردوں کے اوپر، اگر تم مومن بن جاؤ، یا اللہ مدد کے اوپر پورا یقین رکھو، اور مرنا تمہیں اللہ کے پاس جانا، شہادت جسے کہتے ہیں، جو ایمان خالص کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تمہیں زیادہ شوق ہو جینے سے، تو پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں، آئیں گے مومنوں کی مدد کے لیے، لیکن مشرکوں کی مدد اللہ نہیں کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر بتاؤ تمہیں کون تمہاری مدد کرے گا؟ تو بتاؤ یہ سارے صرف کہنے اور سننے کی باتیں ہیں۔ تو علی انجینئر صاحب کا یہ فلسفہ بالکل باطل ہے، اور سر سید کا گویا دوسری قسط ہے اس کی شکل میں، اور مسلمانوں کو بالکل مایوس کرنے والا انداز ہے، اور یہ جو ان کے خیالات ہیں یہ بالکل باطل ہے۔ اس سے پہلے ان کے عقیدے کی خرابیاں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان کو تو منی گاڈ بننے کا شوق ہے، دوسروں کو کہتے ہیں منی گاڈ بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم جنت میں جا کے منی گاڈ بنیں گے، یعنی اللہ ضرور انہوں نے بننا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اس کے بعد کتنے ان کے اور بھی شرک عقیدے میں نے آپ کے سامنے لائے ہیں۔ بہرحال وہ تو بھگتیں گے، اور امت مسلمہ جو بھگت رہی ہے وہ انہی اسکالرز کی وجہ سے ہے، چاہے یہ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، یا منور سلطان ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ قاری خلیل الرحمان ہوں، سارے کے سارے شرک کی جڑوں کو پانی دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو شرک کے اندر ملوث کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ بتوں کو، اپنے جو تمہارے بت ہیں جن کو گنبد کہتے ہو، مزار کہتے ہو، یا مسلک کہتے ہو، یہ سارے بت ہیں، بریلوی بت ہو، دیوبندی بت ہو، یا اہل حدیثوں کے بت ہوں، یا سلفیوں کے، حنبلیوں کے، یہ سارے کے سارے بت جب تک نہیں توڑو گے، چاہے یہ ملک کا بت ہو، وطن پرستی ہو، قوم پرستی ہو، جمہوریت پرستی ہو، یہ سارے بت ہیں، جب تک ان بتوں کو راستے سے نہیں ہٹاؤ گے تم دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتے ہو، اور دنیا میں اگر سنبھلنے کا کچھ موقع دے بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، فلاحی ریاست تم بنا بھی دو، پاکستان کو پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین ریاست بنا دو، اور ایمان عقیدے کی بات اگر نہیں ہے، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ عمران خان صاحب بھی مدینہ ریاست بنانے کی بات کرتے تھے، لیکن سجدے جا کے مزاروں کے سامنے کرتے، امام زامن بنواتے، یا علی مدد کا پٹا یہاں بندہ، میں نے خود دیکھا ان کو۔ تو اللہ کے بندو، اس طرح کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، فوجی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے۔ تو میرا دل کڑتا ہے اپنے بھائیوں کی اس دنیاوی ذلت اور خواری کے اوپر، اور جنرل صاحب کا یہ کہنا کہ صرف ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، کسی اور کی جا کے مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، جب موقع آیا تو تم اپنے ملک کی بھی حفاظت نہیں کر سکو گے، چونکہ وہ ایمان نہیں ہے، وہ توحید نہیں ہے دماغوں کے اندر، وہ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کے لیے ایمان خالص چاہیے، اور ایمان خالص جب رگوں کے اندر ہو تو پھر پوری دنیا کو للکارا جاتا ہے، پھر جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہوتا ہے، اور جس کو جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہو، اس قوم کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ لہٰذا اعلان کر دیا جائے، بالکل شرک اور کفر کی ہر قسم کو پہلے شعور پیدا کیا جائے، اور ذہنی مروبیت کو نکالا جائے دلوں اور دماغوں کے اندر سے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، تب اللہ آپ کے ساتھ۔ ابھی اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھنا، ابھی بابے آپ کے ساتھ ہیں، مزار آپ کے ساتھ ہیں، پیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، صوفی آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو مرضی کر لو، یہ ہر جگہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پر یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے آج کے تقی عثمانی اور یہ جتنے رفیع عثمانی گزرے ہیں، ان کے پہلے محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی اور یہ سارے کے سارے پہلے صفحے کی تشریح یہ کرتے رہے کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا، کہتے ہیں یہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، بندوں کو پکارنا، یعنی یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ عمران خان صاحب جا کے سجدہ مزار کے سامنے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ مفتی محمود صاحب حلوہ چڑھاتے ہیں جا کے علی جویری کی قبر کے اوپر، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔
پروفیسر غفور جا کے بری امام چادر چڑھاتے ہیں مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کا قائم رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو، توحید کے اوپر آ جاؤ، ایمان خالص کو اپناؤ، اور پھر اس کے بعد آخرت کی تیاری ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ اقتدار، یہ بڑے بڑے منصب، یہ آنی جانی چیز ہے۔ آپ سے بڑے بڑے زیادہ طاقت والے اور زیادہ زیادہ ان کے پاس جتھے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔